اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ شریف مبارک ہو۔ آئیے رمضان المبارک کی فضیلت کو تھوڑا سا سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایسی پیاری فضیلت ہے کہ جسے سننے کے بعد انسان کا دل مچلنے پر مجبور ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک گناہ گار شخص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی، تو داروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام جہنم سے پوچھیں گے تو اسے پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ جہنم کہے گی میں اس شخص کو کیسے پکڑ سکتی ہوں، اس کے منہ سے مجھے روزے کی بو آ رہی ہے، روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں، اس گناہ گار شخص سے، کیا تو روزہ دار ہو کر مرا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں روزہ دار ہو کر مرا تھا۔ اور میرے پیاروں، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے لیے اس رمضان المبارک میں وہ فضیلت بیان کی ہے کہ جسے سننے کے بعد گناہ گار کا دل خوش ہو جائے، اس سے ایسا محسوس ہونے لگ جائے جیسے اس کے جسم سے، اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں جب مومن بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد اپنے بچھونے پر کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے اٹھ۔ جب وہ اٹھ جاتا ہے تو اللہ عز و جل جس بچھونے پر وہ سو رہا تھا وہ بچھونا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، وہ بچھونا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس شخص کو جو تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے اس کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ جب وہ بندہ کھڑے ہو کر لباس پہننے لگ جاتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو جنتی لباس عطا فرما۔ جب وہ چلتا ہے اور جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اس کو پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ جب وہ برتن لیتا ہے وضو بنانے کے لیے تو وہ برتن دعا کرتا ہے اے اللہ عز و جل اس کو جنتی برتن عطا فرما۔ جب وہ وضو بناتا ہے تو اس کے لیے پانی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اس شخص کے تمام گناہوں کو اور خطاؤں کو دور فرما دے، اس شخص کو گناہ اور خطاؤں سے پاک صاف کر دے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر کعبۃ اللہ شریف اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کی قبر کو روشن فرما دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ پھر اللہ عز و جل اس بندے پر نظر فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے گناہ گار بندے، جو کچھ تو دعا مانگے گا میں تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ یہ رمضان المبارک کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کر کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا پروانہ دنیا میں ہی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔